अल्लाह वालो, अगर दौलत संभाल सकते हो तो फिर किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर सूरतुल कौसर का ये अमल पढ़ लो। घर, गाड़ी, पैसा, दौलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज एक ऐसा अमल पेश करने लगी हूँ जो सूरतुल कौसर का सिर्फ़ एक दिन का अमल है। अल्लाह वालो, अगर दौलत संभाल सकते हो तो फिर किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर पढ़ लो। पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। अल्लाह वालो, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ख़ास किस्म का आज़मूदा और पुरतासीर अमल है। सिर्फ़ एक दिन का ये अमल है जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। फिर चाहे आपका दौलत का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े का मामला है, घर में तंगदस्ती है, बेबरकती की वजह से परेशान हैं, घर में मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े हद से बढ़ चुके हैं, औलाद नाफरमान हो गई है, या फिर कारोबार में बरकत नहीं है, या फिर कारोबार तो है उसमें नफ़ा नहीं होता, अच्छे तरीके से कारोबार चलता नहीं है, या फिर फैमिली बड़ी है और आमदनी कम है, यानी कि खाने वाले ज़्यादा हैं और पैसा कम है, बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां हैं पर नौकरी नहीं मिलती, या फिर बेटियां हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, अगर बात बनती है तो बनकर बिगड़ जाती है। कोई इंटरव्यू देने का मसला है, इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, इम्तिहान में पास होना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन का मसला है, वीज़ा नहीं लग रहा। अल्लाह वालों, किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं तो एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपके काम बिगड़े हुए बनने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में रोनमा होना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं लेकिन कामयाबियाँ नहीं मिलती। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ़ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लें। अल्लाह वालों, इस वीडियो के में जो वजीफ़ा है उसको करने से अगर आपकी कोई एक मुश्किल हल हो जाए, आपकी कोई एक परेशानी ख़त्म हो जाए, आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हुई, तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, आपके रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे, आपकी तमाम तर मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक किसी भी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस सूरत को पढ़ने वाले को मांगना भी नहीं पड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बिन मांगे ही अता फरमा देते हैं। अल्लाह वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, आप इरशाद फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। तो अल्लाह वालों, आज का जो ये वजीफ़ा है
اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کیا فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اس کے پڑھنے سے، آج کی اس خاص ویڈیو میں اسی کے متعلق تمام ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں اتنی عبادت کرو جتنی تم برداشت کر سکو، کیونکہ اللہ رب العزت ثواب دینے سے رک نہیں سکتا یہاں تک کہ تم عبادت سے اکتا جاؤ، اس لیے اتنا ہی پڑھو جتنی ہمت ہے، استطاعت ہے۔ اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ تمام طریقہ آپ جان لیں۔ جب تک آپ صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں کریں گے، وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کچھ خاص قسم کی احتیاط ہوتی ہیں اللہ والو۔ آپ فرض نماز ادا کرنے کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر مرد کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے یا پریشانی ہے تو اس کی نیت کر لیں اور اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمت آپ پر ہو جائے گی۔ عورتیں اس کو اپنے خاص ایام میں یعنی کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کوئی عمل کر رہے ہیں تو فوراً اس کے بعد آپ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں سپارے کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ تمام مسلمانوں کو، بچوں تک کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 21 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آپ نے 21 بار ہی بسم اللہ پڑھنی ہے اور 21 بار ہی سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ تو اللہ والو، جب آپ سورۃ الکوثر کا ورد کر رہے ہوں تو اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مطلب ہے حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسعود اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد ہے، اور نیکی کرنے کی بھی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں اور ہر غم دور کر دیتے ہیں۔ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے انداز میں اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور اے اللہ میرے رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ہم گنہگاروں پر اپنے کرم کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے نبی کی امت میں سے ہیں۔ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے اللہ تو ہر
ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا میرے مولا میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرے سے ایک اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، اللہ یا رب العالمین کسی کے سامنے ہوئے ہیں یا پھر تنہائی میں ہوئے ہیں یا محفل میں، تو اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ والو، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے 21 بار سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا ورد کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی مجبوری، اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دینی ہے، اور اللہ رب العزت سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ والو، اللہ کے ذکر سے کبھی منہ نہ موڑنا، جتنا تم اس کو یاد کرو گے اتنا ہی وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ اللہ والو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تم پر تمہاری معیشت کو تنگ فرما دوں گا، پھر حالات تنگ ہو جائیں گے، پھر زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ والو، نماز کی پابندی ہر حال میں کریں اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں، بے تحاشا استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو استغفار بے حد پسند ہے۔ جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔